السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سکسیس لائز اونلی ان لویلٹی ٹو دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زانگا ملت راہ یاد از عشقیوس برگو ساز کائنات از عشقیوس. ویلکم ٹو دا پلیٹفارم آف علامہ خادم حسین رضوی انجینئرنگ سروس. جڑا ساڈا نیکسٹ کورس ہے وہ ہے پائتھن بیسکس دے اوپر. تو پریشان نہیں ہونا, اردو پنجابی انگلش مکس زبان میں انشاءاللہ اس کورس کو گو تھرو کریں گے. چلیں چلتے ہیں اپنے کورس کی جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, سب سے پہلے یار جو میں بولوں نا اس کی طرف دھیان رکھنا. اچھا اس طرح دیکھ کے پریشان نہیں ہو جانا. واٹ از پائتھن؟ دیکھو کمپیوٹر کو نا آپ نے سمجھانا ہے, سمجھانے کے لیے کوئی لینگویج استعمال کرنی ہے. ہم بولتے ہیں کبھی اردو کبھی انگلش کبھی فارسی وغیرہ وغیرہ, تو یہ ہم سمجھانے کے لیے بولتے ہیں. تو کمپیوٹر کے بھی مختلف سافٹ ویئرس کو سمجھانے کے لیے ایک لینگویج استعمال ہوتی ہے, اس کا نام ہے پائتھن. بہت سی لینگویجز استعمال ہوتی ہیں, جاوا اسکرپٹ, سی پلس پلس وغیرہ وغیرہ, جس میں سے پائتھن موسٹ پاپولر, موسٹ ایزی اور طریقے سے استعمال ہونے والی لینگویج ہے. اچھا اب میں مثال کے طور پر سوچتا ہوں کہ یار میں ایک ایسا ایپ بناؤں جس کے ذریعے کوئی بھی مریض ہے وہ گھر میں بیٹھا ہو, وہ جا کے کلک کرے, اپنی کنڈیشن بتائے, اس کو وہیں دوائی مل جائے, اس کو جا کے فضول کے اتنے پیسے نہ دینے پڑیں. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں میں ایک ایسا ایپ بناؤں جس کے ذریعے کسی بندے کو ڈائریکٹ 50 لاکھ دے کے اپنے لیگل ایڈوائزز نہ وکیلوں کے پاس جا کے لینی پڑے, وہ گھر میں ہی بیٹھ کے لکھیں اور ان کو ایک اچھا سا مشورہ مل جائے. اسی طریقے سے پب جی جیسی فضول گیموں کے علاوہ کوئی ایسی گیم ہی بندہ بنا لیتا ہے جس میں فلسطین کا کوئی بندہ اسرائیل کے بندوں کو ٹھوک رہا ہو, یا پھر کوئی بندہ ایسا ایپ بنا لیتا ہے. یہ ساری سوچیں, یہ میں نے اپنی سوچیں لکھی ہوئی, آپ کی بھی ہو سکتی ہیں. ایک ایسا ایپ بنایا جس سے بندوں کو فری تعلیم دی جائے, فری MBBS کے لیکچرز دیے جائیں, فری CSS کی پریپریشن کروائی جائے, فری پائتھن کا کورس کروایا جائے, اور اسی طریقے سے روبوٹکس اینڈ بلا بلا بلا. یہ تمام چیزیں میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں. اس کے لیے مجھے ایک بہت کامن چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے لینگویج کو سمجھنا, وہ ہے پائتھن. اوکے ہو گیا, سمجھ میں آ گئی. اب مجھے اس کے لیے نا 3 چیزیں کرنی پڑیں گی اگر میں نے پائتھن کو سمجھنا ہے, اس کو کام وغیرہ لے کر آنا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے, اتنی سمجھ میں آ گئی پائتھن ایک لینگویج ہے. اچھا یہ سمجھ میں آ گئی اس کے یوزز کیا کیا ہو سکتے ہیں. آپ کا یوٹیوب پائتھن سے بنا ہوا ہے, آپ کا انسٹاگرام پائتھن سے بنا ہوا ہے, ڈھیر ماری چیزیں پائتھن. یہ کوڈنگ ہے نا, یہ لینگویج جو ہے یہ کوڈنگ لینگویجز ہے. اس میں وہی استعمال ہوتا ہے, اس میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے, الفابیٹ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, نمبر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں, اور مختلف سمبلز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. مل ملا کے جو ہے وہ آپ کی لینگویج بن جاتی ہے. کوئی پریشانی والی بات نہیں, آگے ڈسکس کرتے ہیں. 3 چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. دیکھو پائتھن ایک کتاب ہے, میں ایزی ایگزامپلس دوں گا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. پائتھن ایک کتاب ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو سب سے پہلے آپ نے پائتھن ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, لیکن وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اس کتاب کو اسکول کے اندر ٹیچروں کی موجودگی میں جب تک وہ مولا بخش ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. لہٰذا اس کے لیے ایک اسکول ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا جس کا نام ہے VS اسٹوڈیو. اس اسکول میں مختلف ٹیچرز ہوئیں گے جو ڈنڈا اٹھا کے آپ کو پڑھائیں گے. اب ان دونوں کے درمیان کنیکشن کے لیے آپ کو پائتھن ایکسٹینشن ایک چیز ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی. ابھی ہم کریں گے, کوئی پریشانی والی بات نہیں. آؤ چلتے ہیں. یہ میں نے وہی بتا دیا کہ بھائی پائتھن ایک کتاب ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو سکول جانا ہی پڑے گا, جو کہ یہ ہے. یہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیتا ہے جس میں آپ پائتھن زبان کو ایزیلی ایڈٹ کر سکتے ہیں اور ایزیلی انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اچھا دیکھو جس طرح انگلش کی ایک لینگویج ہے, اس کے اندر کیا بیسک چیز ہوتی ہے, سبجیکٹ, ورڈ اینڈ آبجیکٹ. دس از سبجیکٹ, دس از ورڈ اینڈ دس از سبجیکٹ. اور اسی چیز کا نام ہم دے دیتے ہوتے ہیں کہ یہ ایک سینٹینس بن گیا. اس سینٹینس کے اندر مختلف ٹینسز ہوتے ہیں. کبھی ہوتا ہے آصف بیکس کیک, کبھی ہوتا ہے آصف بیکڈ کیک, آصف ہیز بیکڈ کیک, آصف از بیکنگ کیک وغیرہ وغیرہ. یہ ٹینسز ہیں, فیوچر انڈیفینٹ, پریزنٹ انڈیفینٹ, پاسٹ کنٹینیوس وغیرہ. کبھی کبھی ہم پیچھے وین لگا دیتے ہیں, کبھی کبھی ہم پیچھے اف لگا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کنڈیشنز ہو جاتے ہیں. یہی آپ کی ساری انگلش لینگویج ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پائتھن بھی بالکل اسی طرح ہی ہے. اس میں پائتھن کے اندر بھی 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں, ان کے اوپر مختلف زمانے اور مختلف کنڈیشنز لگ رہی ہوتی ہیں. آؤ ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہیں 3 چیزیں, ویریبل, ڈیٹا اور ڈیٹا کی ٹائپس. یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر کنڈیشنز, فنکشنز اور آپریٹرز لگ رہے ہوتے ہیں, اور یہ مل ملا کے ایک زبان بن جاتے ہیں جس کو کمپیوٹر سمجھ جاتا ہے. واٹ از پائتھن؟ ویریبلس, ڈیٹا, ڈیٹا ٹائپس اور ان کے اوپر لگنے والے فنکشنز, آپریٹرز اور کنڈیشنز. اور یہ ایک ایسا جو ہے سینٹینس بن جاتا ہے جس کو کمپیوٹر انٹرپریٹ کر سکتا ہے اور وہ مختلف سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہے. اوکے ہو گیا. اچھا جی, اب سمجھنا اس بات کو. بہت ہی میں آسان مثالیں دوں گا. کیا مثالیں ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک ڈبہ ہے اور اس کے اندر 12 کتابیں ہیں. اب یہ میں نے = ڈال دیا. اب سمجھنا, جس میں چیزیں موجود ہیں وہ ویریبل ہوتا ہے, اور جس میں جو چیزیں موجود ہیں وہ ڈیٹا ہوتا ہے. کوئی مسئلے والی بات بالکل بھی نہیں. میں کہتا ہوں میرے بیگ کے اندر سیل فون ہے, تو بیگ ویریبل ہے اور سیل فون
ڈیٹا ہے. تو جس میں چیزیں موجود ہوں وہ ویریبل اور جو موجود ہو وہ ڈیٹا. اب دیکھو میں کہتا ہوں یہ ایج ہے جو کہ 12 ہے, تو ایج کیا ہے ویریبل, 12 کیا ہے ڈیٹا. میں کہتا ہوں نیم ہے جو کہ KHRWS ہے, یہ ڈیٹا یہ ویریبل. HB ہیموگلوبن جو کہ 9.2 ہے آج کل, مثال کے طور پہ میری 9.2 ویسے ہے تو نہیں, تو یہ ویریبل یہ ڈیٹا. اسی طریقے سے یہ کہہ رہا ہے, ایک بات کر رہا ہے کہ گریوٹی ایگزسٹ, آگے سے دو باتیں آ رہی ہیں ٹرو یا فالس, تو یہ ڈیٹا ہے اور یہ ویریبل. جس کے بارے میں جو چیز, یعنی کہ میں کہتا ہوں بیگ کے اندر کیا کیا موجود ہے, تو جو موجود ہے وہ ڈیٹا ہے اور بیگ ویریبل ہے. اوکے ہو گیا. اچھا سمجھنا ذرا یار, از اکول ٹو سے پہلے جو ہے وہ ویریبل ہے اور از اکول ٹو کے بعد جو ہے وہ ڈیٹا ہے. اتنے بونگے نہ بھاڑ دیا کرو. اب اگر جو ڈیٹا ہے وہ ہول نمبر ہو 0 1 2 3 4 5 6 7 وغیرہ وغیرہ, تو اس کو ہم پائتھن کے اندر INT انٹیجرز کے نام سے پہچان اس کو بتاتے ہیں, پائتھن کو سمجھاتے ہیں. اوے پائتھن اے جڑا میں لکھے ہے نا 1 2 اے انٹیجر جے, اگر اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو کبھی کبھی اس سے پہلے لکھنا پڑتا ہے کہ اے انٹیجر جے. اسی طریقے سے کبھی کبھی پائتھن کنفیوز ہو جاتا ہے جب بہت بڑی کوڈنگ کی جا رہی ہو, تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے او ہیلو جڑی میں شے لکھی ہے او الفابیٹ جے, ایسا ڈیٹا جس میں صرف نمبر استعمال ہو رہے ہوں اس کو ہم کہتے ہیں انٹیجر, اور ایسا ڈیٹا جس کے اندر صرف الفابیٹس استعمال ہو رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرنگر, اس کو ہم STR کے نام سے جانتے ہیں. ایسا ڈیٹا جس کے اندر صرف پوائنٹس ڈیسیمل پوائنٹس استعمال ہو رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فلوٹ. اور ایک ایسا ڈیٹا جو دو باتیں بتائے, یا چنگا ہے یا پیڑا ہے, ٹرو یا فالس, سوری ٹرو یعنی کہ درست, فالس یعنی کہ رانگ. تو یہ اگر چیز بتا رہا ہو تو وہ کیا ہوئے گا بولین. میں نے آپ کو ویریبل بھی بتا دیا, میں نے آپ کو ڈیٹا بھی بتا دیا, میں نے آپ کو ڈیٹا کی ٹائپس بھی بتا دی. اب انہی چیزوں کے اوپر ہم کنڈیشنز, فنکشنز, آپریٹرز لاگو کریں گے اور اس کے ذریعے ہماری زبان ایک بن جائے گی, کچھ سینٹینسز بن جائیں گے. وہ جو ہے پھر آگے سے جس طرح ہم, اب دیکھو نا, اب میں نے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ لگایا اور میں نے یہ ٹینس لگایا جو کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے, تو یہ تب جا کے سمجھ میں آیا نا اگلے کو. تو جب میں یہ تین چیزیں جوڑوں گا اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی زمانہ لگاؤں گا یا کنڈیشن لگاؤں گا یا فنکشن لگاؤں گا, تو وہ ایک زبان بن جائے گی جو کہ کمپیوٹر سمجھ جائے گا, جو کہ آپ کتاب پہ لکھیں گے اسکول کی پریزنس میں. آؤ آگے چلتے ہیں. اب دیکھو ایک تو میں نے آپ کو بتایا ویریبل ڈیٹا, ڈیٹا کی ٹائپس. اب اس کے علاوہ نا پائتھن کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جو میں نے چیزیں لکھی ہیں نا یہ نا ان پٹ ہے, تو آپ کو یہ سارا کچھ نا آپ نے یہ اپر کیس لیٹر میں نے لکھا ہوا ہے. آپ نے جب پائتھن کے اوپر سارا کچھ لکھنا ہے یہ لوور کیس لیٹر میں لکھنا ہے, پریشان نہیں ہونا. ابھی میں بیسکس بتا رہا ہوں, یہ سمجھ لو یہی سب کچھ ہے, یہ مین لیکچر ہے آپ کا. پائتھن کو سمجھانا پڑتا ہے وہ ہیلو یہ جڑی شے میں لکھ رہے ہیں ان پٹ جے, پھر کبھی کبھی آپ کو اس کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے ان پٹ کو, تو وہ اسپیسیفائی ہوتا ہے ان کے ذریعے. کیا چیز ہے ادھے چند علی بریکٹ, اور یہ کیا چیز ہے ڈبل کومے, انورٹڈ کوماس. کبھی آپ کو یوں کر کے دو کومے لگانے پڑتے ہیں اور اس کے اندر جو چیز لکھنی پڑتی ہے اور ان کو یوں دو بریکٹس میں ڈالنا پڑتا ہے اور پیچھے لکھنا پڑتا ہے ان پٹ. سمجھ آئی؟ پھر پائتھن سمجھتا ہے کہ یار یہ جو اس نے چیز لکھی ہے نا یہ ان پٹ ہے, تو اس کے لیے کبھی کبھی آپ کو یہ بریکٹس, کبھی کبھی نہیں عموماً بریکٹس اور یہ کومے ڈالنے پڑتے ہیں. ڈبل کومے ڈالو, سنگل کومے ڈال لو. پائتھن کے اندر اس چیز کا مطلب ہے سیمی کولون کا مطلب ہے دین. سمجھ میں آئی؟ یہ کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے. اچھا پائتھن میں نا 3 قسم کے آپریٹر استعمال ہوتے ہیں. یہ دیکھو یہ میں نے بھی کنڈیشنز بتا دی نا, اور یہ میں کچھ 7 کنڈیشنز بتا رہا ہوں. پائتھن میں نا آپریٹرز استعمال ہوتے ہیں. جب اینڈ اور ہو اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل آپریٹر, ٹھیک ہے. جب یہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ پلس آنا تھا یہاں پہ, پلس مائنس ڈیوائڈ ملٹی پلائی والی چیزیں استعمال ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ارتھمیٹک آپریٹرس. اور جب کمپیریزن والی چیزیں استعمال ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمپیریٹیو آپریٹر. جب ہم نے پائتھن کو سمجھانا ہو نا کہ میں نے ان پٹ تجھے دے دیا اب تو مجھے ریزلٹ دے, تو ریزلٹ کے لیے اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرا پرنٹ کر. آپ نے جب اسے کہنا نا کہ جو میں نے کوڈ لکھا ہے سارا کا سارا, اب اس کو جو ہے نا مجھے بتا میں نے یہ کیا کر کے اس کو سمجھا مجھے ذرا, یعنی کہ یہ سارا مجھے بنا کے دکھا, تو وہ جو بنانے کے لیے لفظ استعمال کریں گے نا وہ پرنٹ کا ہوئے گا. اسی طریقے سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ کنڈیشنز میں استعمال ہوتی ہیں. یہ ابھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں. اب آپ کے نا پائتھن کے اندر مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو نا, دیکھو میں نے کتاب پڑھی تھی سیاست نامہ, وہ پتہ کہاں پڑھی ہوئی ہے؟ کینیڈا کے اندر, یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے اندر. تو بھائی آپ کو پائتھن کے اندر بھی جب آپ نے گیم بنانی ہے, جب آپ نے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنانی ہے, کبھی آپ نے ویب بنانی ہے, تو آپ کو پہلے لائبریری انسٹال کرنی پڑتی ہے.
وہ لائبریری انسٹال ہو جائے پھر اس میں سے مختلف کتابیں لانی پڑتی ہیں. آؤ اب ہم پریکٹس کی جانب جاتے ہیں. اوکے ہو گیا. اب ہم پریکٹس کی جانب جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم جاتے ہیں جی, ہم جا کے گوگل پہ لکھ دیتے ہیں جی پائتھن. اوکے, پائتھن لکھا. آپ کو جو پہلا نمبر نظر آئے نا اس کو آپ کلک کر لیں. اس کے بعد آپ یہ ڈاؤن لوڈ نظر آ رہا ہے, یہ لیٹسٹ پائتھن 3.12.6 کو دبائیں. اس کے بعد نیچے آئیں اور یہ نظر آ رہا ہے ونڈوز انسٹالر 64 اس کو کلک کر لو. میں نے تو انسٹال کیا, اس کو کلک کرو گے کوئی مسئلے والی بات نہیں, آگے چپ کر کے انسٹال ہو جائے گا. پھر دوبارہ ادھر آؤ, ادھر آ کے لکھو وی ایس اسٹوڈیو, اس کو دباؤ گے پہلے والے کو. اس کے بعد تمہارے پاس یہاں ڈاؤن لوڈ کا آپشن آ جائے گا, اس کو کلک کرو گے, یہ آگے ڈاؤن لوڈ کا آپشن, اس کو کلک کرو گے تو تمہارے پاس ڈاؤن لوڈ ہونے لگ جائے گا. اوکے ہو گیا. اب تم نے کتاب بھی ڈاؤن لوڈ کر لی ہے اور سکول بھی ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے. جب تم یہ سب کچھ ڈاؤن لوڈ کر لو گے نا تو پھر تمہارے پاس یہ آ جائے گا. کیا آ جائے گا جی؟ یہ نظر آ رہا ہے, یہ ہے وی ایس اسٹڈی, یہ آپ کا اسکول ہے, یہ یہاں پہ آپ کے ٹیچرز ہیں. جب آپ اس کو کھولو گے تو آپ کے سامنے یہ ایسا آ جائے گا. اوکے ہو گیا. اب ادھر آپ نے کیا کرنا ہے, یہ نظر آ رہی ہے چیز, یہ اس کے ساتھ یہ ایکسٹینشن, ادھر آپ نے جانا ہے, آپ نے جا کے لکھنا ہے پائتھن ایکسٹینشن. آپ پائتھن ایکسٹینشن لکھیں گے تو یہاں پر وہ چیز آ جائے گی اور آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے. اوکے ہو گیا. پائتھن کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے. اب وہ جو ایکسٹینشن جو میں نے ایک چیز بتائی ہے نا, اس کے ذریعے آپ کا پائتھن اور یہ وی ایس اسٹوڈیو یہ لنکڈ ہو جائے گا. اگر آپ یہ والا کام نہیں کرو گے نا, جب آپ فائل کو دباؤ گے, نیو فائل کو دباؤ گے نا, تو یہاں پہ پائتھن فائل لکھا نظر آ رہا ہے نا, اگر ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ نہیں کرو گے تو یہاں پائتھن فائل لکھا نظر نہیں آئے گا. چلو آؤ چلتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ سکول اور یہ ٹیچر اور یہ سارے کے سارے ٹیچرز آ گئے, یہ سارے ٹیچر ہیں, یہ پورا کا پورا سکول ہے. اب یہ سارے ڈنڈے اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کو پڑھانے والے ہیں. سب سے پہلے آپ نے فائل کو کلک کرنا ہے, آپ نے نیو فائل کو کلک کرنا ہے, آپ نے پائتھن فائل کو کلک کر دینا ہے. اوکے ہو گیا. آؤ جی, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی ایک چیز ہوتی ہے, کیا جی, یہ ویریبل کب بنے گا, جب میں اس کے اندر ڈیٹا ڈالوں گا. اور ڈیٹا اگر میں نے ان پٹ کی فارم میں ڈالنا ہے تو میں اس کو کہوں گا وہ پائتھن جو میں چیز لکھ رہا ہوں وہ ان پٹ ہے. اور جب میں نے کہا تھا آپ نے ان پٹ ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے یوں یہ اسمال بریکٹس اور ساتھ میں ڈبل کوما یا پھر سنگل کوما, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اب میں یہاں پر لکھتا ہوں رائٹ یور نیم. پائتھن کو انگلش زبان کا کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے میں کہتا ہوں, اب دیکھو یہ نیم کیا ہو گیا, یہ نیم کیا ہے, یہ ہو گیا ہمارے پاس ویریبل. اور اسی طریقے سے یہ چیز ہمارے پاس کیا ہو گئی, ڈیٹا. اور ہم نے اس پائتھن کو سمجھایا کہ جو میں نے اس ویریبل میں یہ ڈیٹا لکھا ہے یہ تو نے اس بندے سے مانگنا ہے, جو بھی اس کوڈ کو استعمال کرے گا تو نے اس بندے سے یہ ان پٹ مانگنا ہے. اوکے ہو گیا. اب دیکھنا, اب میں اس طرح لکھتا ہوں ایج, ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے equal to ڈالا, اس کے اندر ان پٹ لکھا بریکٹس اگین اسمال یہ انورٹڈ کاماس, اور اب میں نے کہا رائٹ یور ایج. اب میں نے کہا اپنی ایج لکھو. اب یہ ہمارا ویریبل ہے اور یہ ہمارا ڈیٹا ہے, اور یہ میں نے اس کو پائتھن کو سمجھایا کہ یہ ان پٹ ہے. اب دیکھو یہاں پہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ کیا ہے, یہ اسٹرنگر ہے. لیکن ابھی پائتھن کو سمجھ آ رہی ہے, ابھی پائتھن کو پتا ہے کہ یہ جو بندہ کر رہا ہے یہ اسٹرنگر ہے. اب میں کہتا ہوں پائتھن کو کہ کوئی بھی بندہ آئے اور وہ اپنا نام لکھے اور اپنی عمر لکھے, تو جب وہ انٹر کو دبائے تو ایک دم سے اس کو جو ہے وہ کیا دے دینا, اس کو اس کا نام اور اس کی ایج دے دینا. اسی طریقے سے آپ اور بھی چیزیں اکٹھی کر سکتے ہو, مثال کے طور پر لوکیشن, ٹھیک ہے. ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اب یہ ان پٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پائتھن جو بھی بندہ اس کوڈ کو ویژولائز کرے گا, اس کو دیکھے گا, تو یہ اس سے مانگے گا. یہ ان پٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ مانگ رہا ہے. اب میں کہتا ہوں لوکیشن, میں یہاں لکھتا ہوں رائٹ یور لوکیشن. اوکے ہو گیا. اب میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ آئے, وہ اپنا نام لکھے, وہ ایج لکھے, وہ لوکیشن لکھے, تو تم ایک دم سے اس کو اس کی چیز دے دینا. یہ ساری کی ساری چیز مین ہے, مین مینیو ہے. اب میں یہاں لکھتا ہوں پرنٹ. میں نے کیا کہا تھا, جب آپ نے ریزلٹ لینا ہو تو آپ لکھیں گے پرنٹ. پرنٹ جب لکھنا ہو تو اس میں آپ نے صرف اور صرف یہ ڈالنا ہے. اب دیکھنا, اب میں یہاں لکھتا ہوں, اگر میں کوموں میں لکھوں گا نا نیم, یہ دیکھو کوموں میں نیم لکھتا ہوں نا, اور میں اسی طریقے سے اس کو چھوڑتا ہوں. اب یہ جو نیم ہے نا, یہ اس والے نیم سے نا مختلف ہے, سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن میں کومے ہٹا دیتا ہوں, اگر میں کومے ہٹا دوں تو یہ والا نیم
اس والے نیم کی کاپی بن رہا ہے، یعنی کہ پرنٹ میں یہ والا نیم آئے گا جو بندہ لکھے گا۔ اب آگے سمجھنا، ان پٹ میں نے نیم لکھا، کوما ڈالا، میں اور بھی چیزیں لکھنا چاہ رہا ہوں، ایج بھی لکھوانا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں بندے کی لوکیشن بھی ہو۔ سمجھو، میں چاہتا ہوں ایک بندہ ہے نا، وہ جب اپنا نام لکھے، اپنی عمر لکھے، اپنا لوکیشن لکھے نا، تو ایک دم سے اس کے سامنے جو اس نے لکھا ہے نا وہ اس کے سامنے آ جائے، تو یہ اس کے لیے کوڈنگ ہے۔ بھائی نیم میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، یہ ویریبل ہے، یہ آپ کا ڈیٹا ہے، اور آپ نے پائتھن کو سمجھا دیا کہ بھائی یہ بندے سے مانگنا ہے، جب مانگنا ہے تو ان پٹ لکھنا ہے، اور جب ان پٹ لکھنا ہے، یہ جو ڈیٹا لکھنا ہے وہ ان بریکٹس اور ان کوموں کے اندر لکھنا ہے، اور جب جو سارا کچھ لکھا اس کو منگوانا ہے، وہ سارا کچھ اکٹھا ہو کے فرنٹ پہ آ جائے، تو آپ نے پرنٹ کا چیز استعمال کرنا ہے۔ اب یہ ہو گیا، اب یہ پلے کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس کو دباؤ، اس کو سیو کرو، سیو کرنے کے بعد تمہارے پاس یہ نیچے ٹرمینل پہ کھل جائے گی چیز جو تم نے لکھی ہے۔ اب وہ تم سے مانگ رہا ہے رائٹ یور نیم، میں نے کہتا ہوں مائی نیم از KHRES، آپ انٹر کو دباؤ، وہ کہہ رہا ہے واٹ از یور ایج، آپ کہتے ہیں مائی ایج از 17، وہ آگے سے کہتا ہے رائٹ یور لوکیشن، میں کہتا ہوں راولپنڈی۔ اچھا جی، اب دیکھنا، اس نے مجھے یہ سارا کا سارا کاپی کر کے دے دیا اور اس نے مجھے پرنٹ کر دیا۔ اب دیکھنا، بات سمجھنا، اگر میں چاہتا ہوں کہ ان سے پہلے کچھ جملے بھی ہوں تو میں یوں لکھوں گا a person، دیکھنا بڑے مزے کی بات ہے، اب اگر تم چاہتے ہو نا کہ ان چیزوں کے علاوہ تم کوئی اس چیز کے اندر سینٹینس ہو، کیا کہ a person having name of KHREWS and age of 17 years lives in راولپنڈی، تو اب میں کیا کروں گا، کیونکہ جو میں لکھنے جا رہا ہوں وہ ان چیزوں سے مختلف ہے، تو اب میں اس کو کوموں میں لکھوں گا۔ کیا لکھوں گا کوموں میں جی، a person having، بس یہ a person having name، یہ دیکھو میں نے لکھا a person having، اب اس کے بعد کیا آئے گا نیم، یعنی کہ جو وہ نام لکھے گا، اس کے بعد میں یہاں پہ جاتا ہوں، میں لکھتا ہوں اینڈ ایج آف یہ اور یہ، اور اب میں یہاں پہ ڈال دوں گا کوما۔ اب اس کو سمجھنا بات کو، دیکھو یہ جو نیلے نیلے ہیں نا، یہ نا ان پٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بندہ لکھے گا یہ وہ ہے، لیکن یہ جو ریڈ ریڈ ہے نا، میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی بندہ جو ہے نا اس کے یہ پورا ایک جملہ بن جائے نا، تو میں نے کیا کیا، جو میں نے مزید چیزیں ایڈ کر دی ہیں وہ میں نے کوموں میں لکھی اور میں نے کومے سے سپریٹ کیا۔ اگر یہ کوما میں ہٹا دوں تو یہ دیکھو یہ نیم کوئی اور ہی چیز بن گئی ہے۔ اب یہ وہ نہیں ہے جو بندہ لکھے گا، بے شک ٹرائی کر کے دیکھ لو، ابھی میں یہ سارا کر لوں پھر میں تمہیں یہ وہ بھی چیزیں سمجھاتا ہوں۔ اینڈ ایج آف اتنا، اب میں یہاں پہ پہلے ڈالوں گا کوما تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اب میں یہاں پہ ڈالوں گا یہ، اور اس کے بعد میں لکھوں گا لیوز ان۔ اب دیکھنا، اب میں اس کو رن کرتا ہوں، وہ میرے سے پوچھے گا رائٹ یور نیم، میں کہتا ہوں جی KHRES، وہ کہے گا رائٹ یور ایج، میں کہوں گا 16 سال، اس کے بعد پوچھے گا راولپنڈی، میں لکھ دیتا ہوں جی۔ اب دیکھنا، اب اس نے کہا ہے a person having KHREWS and age of 16 live in راولپنڈی، یہاں اس کو lives کر دو نا، تھوڑی سی انگلش بھی سیکھ لو ساتھ میں، having name of کر دو اس کو، نیم، بس بات ختم۔ اب اس کو دوبارہ رن کر کے دیکھو، بالکل وہی آئے گا۔ کوئی مسئلے والی بات ہے یار اس کے اندر؟ مجھے تو کوئی مسئلے والی بات نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ سمجھنے والی کیا بات ہے، دوبارہ سے سمجھ لو، جب تم نے ایک پائتھن کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ دیکھو یہ بتا بھی رہا ہے یہ ویریبل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سارا کا سارا آپ کا ڈیٹا ہے، اور یہ آپ کا کیا ہے، یہ آپ کا فنکشن ہے۔ آپ نے اس پائتھن کو کہا ہے کہ یہ بندے سے پوچھنا ہے کہ یہ ان پٹ ہے، یہ اس سے پوچھنا ہے اس کا نام، یہاں پہ آپ جو چینجنگ کرو گے نا تو یہاں پہ وہ چینجنگ ہو جائے گی، یہ رائٹ یور نیم کی جگہ کچھ بھی لکھو یہاں پہ وہ لکھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ نے ان تینوں چیزوں کو کمبائن کیا تو میں نے یہاں پہ دوبارہ سے اس بات کو سمجھ لو، اگر سمجھ میں نہیں آئی کیا میں نے کیا، میں نے جب صرف اگر ان نام کو ہی لکھنا تو میں نے لکھا نیم، میں نے لکھا ایج، میں نے لکھا لوکیشن، بس، اور میں نے بریکٹ سے بند کر دیا۔ تو اب میں اس کو کہوں گا تو یہ وہی چیز ہے جو بندہ لکھے گا وہی آ جائے گا، لیکن میں نے اگر جملے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں تو پہلے میں ان جملوں کے لیے ماحول بناؤں گا۔ وہ ماحول کیا ہے کہ 2 کومے، ایک کوما پیچھے لگاؤ، ایک کوما آگے لگاؤ، ایک کوما آگے لگاؤ، ایک کوما پیچھے لگاؤ، پھر
انورٹیڈ کوما سنگل یا ڈبل آگے بھی لگا اور پیچھے بھی لکھا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی لکھ دیا جائے اور کچھ بھی، جب ریڈ سائن آئے گا تو اس کا مطلب ہے اب یہ اوکے ہے. لیکن جب نیچے ریڈ سائن آ جائے نا، اب دیکھنا اگر میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں نا، ابھی دیکھنا، اب یہ دیکھنا یہ کیا کرے گا. اب یہ مجھ سے ایک، میں اس کو دوبارہ سے چلا لوں، اب یہ دیکھنا، اب یہ دیکھو نیچے سارا کا سارا یہ آ گیا، ایرر آ گیا. یہ کہہ رہا ہے سینٹیکس ایرر آ گیا بھائی تمہارے پاس، ڈیٹیکٹڈ ایٹ 4 لائن، وہ بتا بھی رہا ہے کہ چوتھی لائن میں ایرر آ گیا. یہ دیکھو یہ بتا بھی رہا ہے سارا کچھ. تو جب ایرر آئے گا تو وہ اب اس کا ایرر کیسے چینج ہوئے گا کہ اس کو میں یا تو یہاں پہ کوما لگا دوں یا پھر میں اس کو جو ہے وہ ختم کر دوں، اس کو میں ختم کر دوں اور ایک کوما اور ختم کر دوں، تو یہ وہی چیزیں آ جائیں گی. کوئی رولے والی بات ہی بالکل بھی نہیں. تو یہ تھا جی ہمارا آج کا لیکچر، معذرت لمبا ہو گیا لیکن امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بالکل بیسکس. جزاک اللہ خیرہ.